بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو سب کچھ بہتر چاہیے ہے نا. سب کو یہی چاہیے. آپ کو ایک اچھا گھر چاہیے, اچھی فیملی چاہیے, اچھا ماحول چاہیے, سب کچھ ٹھیک چاہیے. اگر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کامیاب ہونا ہی چھوڑ دیں گے, آپ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں گے. ایک شخص کے پاس سائیکل ہوتی ہے, وہ کوشش کرتا ہے بائک لینے کی. بائک ہوتی ہے, کوشش کرتا ہے کار لینے کی. لیکن اگر ایک بچہ پیدا ہو ایک گھر کے اندر, اس پاس سب کچھ ہو, سب کچھ اویلیبل ہو, آپ یقین مانیں گے وہ لیزی ہوگا, وہ سست اور قائل ہوگا, وہ محنتی بھی نہیں ہوگا, وہ اسٹرگلر بھی نہیں ہوگا, وہ کسی چیز اچیو بھی نہیں کرنا چاہتا ہوگا, کیونکہ اس کا سب چیزیں اویلیبل ہے. جب اویلیبل ہوتی ہے نا تو آپ کو کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو کوئی گول نہیں ہوتا, جب گول نہیں ہوتا تو کوئی مشن نہیں ہوتا. مشن کے بغیر لائف بیکار ہوتی ہے, مردے کی مانند ہوتی ہے. جیسے ایک زندہ انسان مرا ہوا ہوتا ہے, چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کے پاس خود کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو ایس ایم ایس کر رہا تھا, یار آجو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, چار باتیں کرو, فارغ ہوں, بور ہو رہا ہوں. اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا اس پاس آنے کا. یہی کہتے ہیں یاد ہے کتنا خوش نصیب ہے, سب کچھ دیا اللہ نے سے, کاش ہمیں بھی سب کچھ دیتا. ارے اگر کاش تمہیں سب کچھ مل جاتا نا تو تم بیکار ہو جاتے. تو لائف میں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا سیکھو. دیکھو اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اسٹرگل کرو, دوبارہ اٹھو, پھر گر جاتے ہو, پھر اسٹرگل کرو, پھر اٹھو, پھر گر جاتے ہو, پھر اسٹرگل کرو, پھر اٹھو. لیکن لائف میں اسٹوری بن رہی ہے نا آپ کی, آپ کی مرضی اپنی اسٹوری کو کیسے بنانا ہے. ایک شخص تھا, وہ کہتا ہے کہ میں بہت غریب تھا بچپن میں. میں کہا اب کہہ رہا اب بھی غریب ہوں. بھلا کوئی اس کی اسٹوری سنے گا؟ نہیں اسٹوری سنے گا. اسٹوری کس کی سنی جاتی ہے؟ میں غریب تھا, اب نہیں ہوں. میں بیکار تھا, اب نہیں ہوں. میں پڑھا لکھا نہیں تھا, اب پڑھا لکھا ہوں. یہ اسٹوری ہوتی ہے. تمہاری لائف کی اسٹوری کیا ہے؟ ڈاؤن 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 ڈاؤن. کون سنے گا؟ تم خود بھی نہیں سننا چاہتے اپنی اسٹوری. تم لائف میں ایک اپ مارو بھائی, ایسا آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلو. سنڈے کو بھول جاؤ, کھانا کم کھاؤ, رات کو کم گھنٹے سو, اسٹرگل کرو, جان لگاؤ, ایفرٹ کرو, اسٹڈی کرو, پیپر دو, مزدوری کرو, ویٹنگ کام کرو, پیسے جوڑو, کچھ نہ کچھ کرو. لیکن وقت اور حالات کو بدلنے کے لیے ایک بات دل و دماغ میں بٹھا لو کہ اگلے 6 مہینے کے بعد میں نے اپنی تقدیر کو گھسا پٹا نہیں رہنے دینا. لوگوں کو لگتا ہے کہ میری تقدیر خراب ہے, آج پتہ چلا کہ تقدیر خراب نہیں ہے, اب یہ طریقہ ہی نہیں آتا تھا. طریقہ صرف ایک تھا کہ میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں. شاید ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, میری آنکھوں کو سجا دیا ہے. میں دیر تک سوتا رہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے. نہیں, میں بیکار ہوں اس لیے دیر تک سوتا ہوں. صبح اخبار پھینکوں گا, ویٹرنگ کا کام کروں گا, مزدوری کروں گا, کل سے کام پہ جاؤں گا, کام نہیں ملتا سی وی لوں گا, فوٹو کاپی کروں گا, ہر ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گا, ڈی ایچ جاؤں گا, ادھر جاؤں گا, ہر دفتر جاؤں گا, جا کے کہوں گا مجھے کوئی کام دے دو. کوئی کہے گا 10,000 دیتا ہوں, میں کہوں گا کل سے آ جاؤں گا. کوئی کہے گا 6,000 دوں گا, کہ کل سے آ جاؤں گا. وہ جو ایک دن بکار جو گھر میں گزارے تھے, 6,000 کما لو ایک مہینے کے, مہینے بعد چھوڑ دینا, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 6,000 جیب میں آئیں گے. وقت یوٹیلائز کرو. ٹائم از دی منی, ذہن میں رکھو, وقت ایک پیسہ ہوتا ہے, صحیح استعمال کرو اس کا. یہ دوبارہ کبھی پلٹ کے نہیں آتا. کبھی جوانی واپس نہیں آتی. بڑھاپا کبھی لوٹ کے دوبارہ جوان نہیں کر پاتا. ایک بار یہ آپ بوڑھے ہو گئے, سب ختم ہو گیا آپ کا. میں جب بھی کسی بوڑھے شخص کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ہمیشہ اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں, اللہ مجھے ایسا بڑھاپا نہیں چاہیے. سر جھکا ہوا, پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے انسان. یہ بڑھاپا نہیں چاہیے. مجھے ایک ایسا بڑھاپا چاہیے جس کے اندر میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں نے بالکل کمال کام کر دیا یار, ویل ڈن, اچیو کر کے دکھا دیا, ہلا کر دیا سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ. یہ بڑھاپا چاہیے. جب ہوگا جب جوانی میں سنڈے کو بھولنا پڑے گا, راتوں کی نیندوں کو چھوڑنا پڑے گا, کھانے کو بھولنا پڑے گا, ایفرٹ کرنی پڑے گی, جو کام ملے اسے کرنا پڑے گا, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. پسینہ آئے گا, سردی ہوگی, گرمی ہوگی, سب فیس کرو گے. آندھی طوفان سب تمہیں کھوکھلا نہیں کریں گی, تمہیں مضبوط بنا دے گی. کوئی شخص بیٹھا ہوگا بولے گا یار دروازہ نہیں ہے, اتنی سے سردی آنے والی ہے, تم بولو گے معمولی بات ہے, 8 سال ہو گئے بنا دروازے کے, جسم کو عادت ہو گئی ہے سردی گرمی برداشت کرنے کی. اس ہڈی کو فرق نہیں پڑتا ہم سین میں بیٹھے ہوں یا کمرے کے اندر بیٹھے ہو, لیکن تمہیں فرق پڑتا ہے کیونکہ تم لوگ رضائی کے اندر سے نکلتے ہی نہیں ہو نا. تم لوگ کمرے میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے نا. تم لوگ ٹھنڈے پانی میں کبھی گئے نہیں نا, تو پھر تم کہتے ہو کمرے ملے گی, کیسے ملے گی؟ ایسے نہیں ملتی بھائی. کچھ لوگوں کے قسمت میں کامیابی نہیں ہوتی, انہیں چھیننی پڑتی ہے, اور چھیننے کا طریقہ تمہارے اپنے طریقے سے ہونا چاہیے. دیکھتے رہے جہاں سروکار ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات.